سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو صحابہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، حضور ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھو۔ نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے 5ویں درجے کی یہ کتاب ہے۔ حضور مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا جی غلاموں پوچھو۔ عرض کی حضور، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو ان کی خدمت کرتے ہیں، اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، ماں باپ کے رخصت ہونے کے بعد پھر بھی کچھ ایسے حق ہیں جو اولاد پر باقی رہتے ہوں۔ صحابہ نے حضور سے سوال کیا، میرے آقا نے فرمایا غلاموں، 5 حق ایسے ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ کتنے حق؟ 5 حق۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، توجہ کرو ادھر، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، ان کے انتقال کے بعد میرے غلاموں 5 حق باقی رہتے ہیں۔ 5 حق۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، حضور وہ 5 حق کون سے ہیں جو ماں باپ کے رخصت ہونے کے بعد اولاد پر باقی رہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہما۔ پہلا حق یہ ہے کہ جب ماں دنیا سے جائے یا باپ دنیا سے جائے، اولاد پر پہلا جو حق ہے نا وہ یہ ہے الصلاۃ علیہما، اولاد جو ہے نا ماں باپ کا جنازہ پڑھے۔ رخصت ہونے کے بعد 5 حق ہیں، اور پہلا حق کون سا ہے؟ اولاد ماں باپ کا جنازہ پڑھے۔ کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں، ابھی میں کراچی میں تھا، میں لاہور میں تھا، میں سفر میں تھا، میں نہیں پہنچ سکا، تو جتنے بھی حقوق ہیں نا 5، ان 5 میں سے جو پہلا حق مقدم رکھا نا میرے حضور نے، وہ جنازہ ہے۔ جنازہ ضروری ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں چلتا کہ میں نہیں پہنچ سکا، یا میں سفر میں تھا، یا مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا پہلا جو حق ہے نا وہ یہ ہے الصلاۃ علیہما، ماں باپ کا جنازہ پڑھو۔ ٹھیک ہے؟ عرض کی حضور دوسرا حق، میرے حضور نے فرمایا والاستغفار لہما، دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کرو۔ اچھا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ کا انتقال ہو جائے، دعا نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے، سننے کو آتا ہے، یہ ہم سننے رہتے ہیں، کلپ آتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جب انتقال ہو جائے کوئی دعا نہیں پہنچتی، فاتحہ نہیں پہنچتی، جی یاسین کا ثواب نہیں پہنچتا، واقعہ کا ثواب نہیں پہنچتا۔ تو اس کے جواب میں حدیث کا یہ جملہ کوٹ کرتا ہوں، میں نے کہا اگر ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو میرے حضور نہ فرماتے کہ والاستغفار لہما، ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کرو۔ اور قبلہ اگر دعائے بخشش پہنچتی ہے تو دعا کا حکم میرے حضور نے دیا نا، ٹھیک ہے، والاستغفار لہما۔ دوسرا حق کون سا ہے؟ ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کی جائے۔ اور امام رازی نے، آپ نے تفسیر رازی کے اندر اس بات کو کئی مرتبہ لکھا، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر لمبی ہو، میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو، عمر لمبی ہو، فرمایا وہ جب بھی دعا کرے، جس ٹائم کرے، فرمایا اپنی دعا میں اپنے ماں باپ کو شامل کرے۔ یعنی جس ٹائم دعا کرے، کوئی دعا کر رہا ہے، نماز کے بعد کر رہا ہے، محفل میں کر رہا ہے، کل اکیلے بیٹھا ہے وہ کر رہا ہے، کھانا کھاتے ہوئے کر رہا ہے،
جس جگہ پر بھی ہے، جب بھی، جس ٹائم بھی، جو بھی دعا کرے، میرے حضور فرماتے ہیں اپنی ماں باپ کو دعا میں شامل رکھو، اگر زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے، ان کی عمر کے لیے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کی دعا کرو۔ آقا پھر میرے حضور نے فرمایا اللہ تمہاری عمر کو بھی لمبا فرمائے گا، اللہ تمہیں رزق بھی وسیع عطا فرما دے گا۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا یہ اجر ہے، یہ صلہ ہے۔ اب دو حق ہو گئے، پہلا جنازہ، دوسرا ان کے لیے دعائے بخشش۔ اب آگے میں نے چل کے ایک حدیث میں نے ضروری پیش کرنی ہے جو آج کل کے وقت میں اور ضرورت ہے، اور میں نے محسوس کی ضرورت اس لیے عرض کروں گا۔ میرے حضور نے فرمایا تیسرا حق کون سا ہے؟ اکرام صدیقہما، باپ کے ماں کے جو تعلق والے ہیں نا، ابے کا جو دوست ہے نا، باپ کا جو دوست ہے نا، میرے حضور فرماتے ہیں باپ چلا گیا اس کے ساتھ دوستی بنا۔ اکرام، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے، کسی مفتی کا قول نہیں ہے، صحابی کا قول نہیں۔ تیسرا حق کون سا ہے؟ اکرام صدیقہما، باپ کا جو دوست ہے اس کے ساتھ دوستی رکھ، اگر ماں کی جو سہیلیاں ہیں پر میں اسے ماں سمجھ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جب تم باپ کے دوست کو دوست رکھو گے، ماں کی سہیلیوں کو ادب کے ساتھ، ماں والے رشتے کے ساتھ ان کو پکارو گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی تکریم کرو گے، اس کا فائدہ یہ ہے تم دنیا میں رہ کر یہ حق پورے کر رہے ہو، اللہ اس کا بدلہ قبر میں تمہارے باپ کو عطا فرمائے گا، اللہ اس کا بدلہ قبر میں تمہاری ماں کو عطا فرما دے گا۔ اکرام صدیقہما، تیسرا حق کون سا ہے؟ باپ کے دوستوں کے ساتھ دوستی۔ آگے آئیے، چوتھا حق ماں باپ کے جانے کے بعد میرے حضور فرماتے ہیں انفاذ عہدہما، اس پر میں توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا انفاذ عہدہما، فرمایا جس کے ساتھ آپ کے باپ نے جو بھی وعدہ کیا، باپ نے وعدہ کیا تھا بھائی کے ساتھ میں نے تمہیں رشتہ دینا اپنی بیٹی کا، اب یہ وعدہ ہو گیا نا، باپ کا انتقال ہو گیا، پیچھے بیٹے مکر جاتے ہیں، ابھی ہم نے نہیں دیا، ابے کا وعدہ تھا ہم کیوں دیں؟ امی وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں نے اپنی بہن کو رشتہ دینا ہے، امی وعدہ کر کے گئی تھی میں نے فلاں جگہ پہ رشتہ دینا ہے، یا باپ کا کسی کے ساتھ پیسے کا وعدہ تھا، پلاٹ کا وعدہ تھا، کوئی بھی وعدہ تھا، میرے حضور فرماتے ہیں باپ چلا جائے یا ماں چلی جائے، چوتھا جو حق اولاد پر ہے وہ یہ ہے انفاذ عہدہما، باپ نے جس کے ساتھ جو وعدہ کیا، ماں نے جس کے ساتھ جو وعدہ کیا، چوتھا حق یہ ہے اولاد پر وہ اس وعدے کو پورا کریں۔ وہ کیا کریں اس وعدے کو؟ اوے بچے چپ کرو، اس وعدے کو پورا کریں، انفاذ عہدہما۔ آگے آئیے نبی کے غلاموں، پانچواں حق فرمایا صلۃ الرحم، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں۔ پانچواں حق یہ ہے، یہ میرے حضور کی حدیث ہے، فرمایا 5 حق ہیں ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اب باپ زندہ ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں، پھوپھی کے گھر جا رہے ہیں، کیوں بھائی باپ زندہ ہے، وہ کہے گا کہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں، بڑا تعلق ہے، باپ کے بھائیوں کے گھر چلے جاتے ہیں، بھی چچے کے گھر جا رہے ہیں، ماں زندہ ہے بھی خالہ کے گھر جاتے ہیں، ماں خوش ہو جائے گی نا، ماں زندہ ہے ماموں گھر جاتے ہیں، باپ چلا گیا پھوپھی کے ساتھ رشتہ ختم، چچے کے ساتھ رشتہ ختم، مامے کے ساتھ ماں کے بعد رشتہ ختم، خالہ کے بعد نہ۔ میرے آقا نے فرمایا نہ، پانچواں حق اولاد پر یہ ہے، ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں ہے، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ توڑنا نہیں ہے۔ اولاد پر جو پانچواں حق ہے، جیسے باپ زندہ تھا، ماں زندہ تھی، ان کے رشتوں کی قدر کرتا تھا، ماں چلی گئی باپ چلا گیا، رشتہ توڑنا نہیں۔ جیسے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ پیار تھا نا، ان کے جانے کے بعد میرے حضور فرماتے ہیں ماں کے رشتہ دار ہیں یا باپ کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ویسا پیار رکھ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 5 حق ہیں۔ اور نبی کے غلاموں، قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب اس پر میں نے آگے چل کے بات کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اس حال میں کرے، توجہ ہے، فرمایا جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ ماں باپ کے بارے میں خدا ان سے راضی تھا، لفظ سنے حدیث کے، یہ شعب الایمان میں موجود ہے، فرمایا جو شخص صبح اس حال میں کرے ماں باپ کے بارے میں خدا اس بندے پر راضی تھا، اللہ اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ ماں اس پر خوش ہے، باپ اس پر خوش ہے، جب ماں خوش ہے تو رب خوش ہے، باپ خوش ہے تو رب خوش ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماں باپ کے بارے میں جس بندے پر رب خوش ہے نا، جیسے وہ صبح اٹھے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب آگے آئیے، فرمایا اگر وہ دنیا میں ایک ہے، ماں ہے یا باپ ہے، ایک چلا گیا، فرمایا ماں راضی ہے تو ایک دروازہ کھلے گا، باپ راضی ہے ایک دروازہ کھلے گا۔ آگے آئیے، میرے حضور فرماتے ہیں جس شخص نے صبح اس حالت میں کی کہ اس کی ماں اس کے باپ کے بارے میں خدا ان پر ناراض تھا، جس شخص نے صبح اس حالت میں کی کہ ماں باپ کے بارے میں خدا ان پر ناراض تھا، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے پھر دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے، اس پر دوزخ کا دروازہ کھلتا ہے۔ اگر ماں ناراض ہے تو ایک دروازہ کھلے گا، باپ چلا گیا، اگر باپ زندہ ہے ماں چلی گئی تو ماں ناراض ہے یا باپ ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ، اگر دونوں ناراض ہیں دو دروازے دوزخ کے کھلیں گے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی میرے حضور سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں، اب یہ جملہ توجہ طلب ہے، اٹھ کر نوجوان کہتے ہیں بھی ابا لڑتا ہے یا امی لڑتی ہے، ابا طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، کماتا میں ہوں ابا پیسے لے جاتا ہے، ابا بوڑھا ہو گیا، ابا گھر میں پڑا ہے، میری محنت کے پیسے مجھ سے لیتا ہے، میں سب کچھ کرتا ہوں، ہر وقت مجھ سے لڑتا ہے، یہ طرح طرح کے لوگ بہانے بناتے ہیں نا۔ تو سن لیں اس کا جواب آمنہ کے لال نے 14 صدیاں پہلے دیا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس انداز میں ہو اگر ماں باپ اولاد پر ظلم ہی کریں، جی اگر ماں باپ اولاد پر ظلم ہی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ میرے حضور نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، آقا نے 3 مرتبہ فرمایا اگر ظلم کرتے رہیں، ماں کرے باپ کرے ظلم کرتے رہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ ظلم کر رہے ہیں میں آگے جواب دوں، فرمایا کچھ بھی کرتے رہے تمہیں مارے ڈانٹے، تیرا کام کیا ہے؟ ان کے سامنے سر جھکا کے رکھ، ادب کر، ظلم کرتے رہے تو کرتے رہے، تو ان کی خدمت پر، اس سے مدینے والا نبی بھی راضی ہوگا، خود خدا بھی اس پر راضی ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا عظیم مسئلہ ہے اور اتنا حساس مسئلہ ہے۔ ہم جتنی نمازیں پڑھتے رہیں، میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوتا ہوں، نماز پڑھتے رہیں ماتھے کے اوپر محراب آ جائے، گھٹنے ہمارے کام کرنے چھوڑ دیں، اتنی عبادت کریں، ہم حج کریں، عمرہ کریں، زکاتیں دیں، ماں ناراض ہے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، باپ ناراض ہے تو کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ رمضان میں حدیث پاک سنا رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، میرے حضور بیٹھے گئے، ایک مرتبہ محبت والی سبحان اللہ بولیں، اوے بچے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ، آرام سے بھاگو نا، سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں تو میرے حضور کے پاس ایک صحابی آیا، اب ظاہر ہے جو حضور کے پاس آگے صحابی ہوگا نا، عرض کی یا رسول اللہ نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، حضور پوچھنا یہ چاہتا ہوں میری عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے توجہ؟ ہم نے جتنے رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، میں نے تراویح پڑھی آپ نے پڑھی، عرصے سے ہم نے روزے رکھے، کئی سال زندگی میں روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، کوئی بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا قبول ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے مجھے بتاؤ، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا نا۔ تو سن لیں، میرے حضور نے آپ نے بتایا، فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو نا نماز قبول ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو نا روزہ قبول ہے، میرے حضور نے آپ نے ایک جملہ واضح فرما دیا۔ بندہ آیا، عرض کی حضور نماز، زکوٰۃ، ذکر اذکار، تسبیحات، تعلیلات سب کچھ کرتا ہوں، لیکن آقا سوال یہ ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں قبول ہیں کہ نہیں ہے؟ جملہ پسند ہے تو بول لینا،
میرے آقا نے فرمایا ماں باپ زندہ ہے؟ جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا گھر میں چلا جا، اگر وہ ہیں راضی سارے قبول، نہیں فرمایا توجہ سے، فرمایا اگر وہ بیٹھے ہیں نا، ماں بیٹی ہے یا باپ بیٹا ہے، اگر وہ ہے راضی ساری قبول ہیں، اگر وہ ناراض ہیں تو ساری مردود ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، آپ جتنے بیٹھے ہیں نبی کے غلام، ماں باپ زندہ ہیں، گھر میں چلے جائیں، جا کر ان کو دیکھیں، دیکھنا چاہتے ہو عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ تم پر راضی ہیں پھر میرے حضور کی حدیث گواہ ہے، پھر ساری قبول ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں پھر ساری مردود ہے۔ نبی کے غلاموں، اب جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو خدمت کریں یا چیک کریں، جن کے ماں باپ چلے جائیں، دنیا سے چلے گئے، میں ان کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں وقت اختصار کے ساتھ۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس کی ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے، فرمایا اس نے زندگی میں خدمت کی تو ٹھیک ہے، نہیں کی، فرمایا جب وہ چلے گئے دنیا سے، اس کی قبر پہ چلا جائے، جا کر ان کے لیے دعائیں بخشش کرے، اللہ اسے بے فرمانوں کی لسٹ سے نکال کر فرما برداروں کی لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے۔ ان کی قبر پر جائے، ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے۔ یہ ماں باپ اتنا عظیم رشتہ ہے۔ اب دیکھیے میرے حضور بیٹھے ہیں تو صحابہ کرام حضور کے غلام یہ دیوانے بیٹھے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم من الکبائر شتم الرجل والدی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں اس پر ساروں کی توجہ چاہتا ہوں جتنے حضور کے غلام بیٹھے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر پاک کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ حدیث کے راوی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کبیرے گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ایسا ہے کہ لوگ ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ایسا ہے لوگ ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ وہل یشتم الرجل والدیہ۔ جب میرے حضور نے یہ بات کی نا، نبی کے غلاموں کیا ہوتا ہے، صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مفسرین محدثین نے لکھا صحابہ بڑے حیران ہوئے، عرض کیا کہا ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ ماں باپ کو گالیاں دیں گے؟ حضور ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیں گے، باپ کو گالیاں دیں گے؟ توجہ ہے نا سب کی؟ حضور ایسا بھی وقت آئے گا؟ میرے حضور نے کیا فرمایا قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا وقت آئے گا لوگ بات بات پر یہ اس کی ماں کو گالی دے گا، وہ اگلا اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اب ہم دیکھ نہیں رہتے، میں ایک جن نوجوانوں کے پاس سے گزرا، ہمارے ادھر کے نوجوان ہیں، محلے کے ہیں، تو مذاق کر رہے ہیں، وہ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کی بہن کو دیتا ہے، وہ اس کی بہن کو دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو، وہ اس کے باپ کو۔ میں رک گیا، میں نے کہا بچوں کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے حضرت صاحب استاد جی آپ بڑے عجیب بندے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا استاد جی یہ مذاق میں چلتا ہے۔ میں نے کہا نا، یہ کون سا مذاق ہے؟ آپ کی ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو گھر بیٹھی ہے نا۔ آپ کی بہن کا کیا قصور ہے؟ آپ کی ماں کا کیا قصور ہے توجہ کہ نہیں ہے؟ ماں تو گھر میں ہے، اس کا یہی قصور ہے کہ اس نے آپ کو جنم دیا، آپ کو پالا بڑا کیا، آپ کی پرورش کی۔ باپ کا یہی قصور ہے، اس نے آپ کے لیے اپنی زندگی برباد کر دی، اپنی جوانی قربان کر دی، اس نے محنت کی، اپنی جوانی کو جناب آپ کے لیے خرچ کر دیا، اپنی ساری زندگی اولاد پر وقف کر دی۔ میں نے کہا کہنا استاد جی مذاق میں چلتا ہے۔ میں نے کہا نا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ فرمایا دیکھیے توجہ، فرمایا اگر میں کسی کی ماں کو گالی دوں گا نا، اگلا میری ماں کو گالی دے گا۔ سبب کون بنا؟ سبب کون بنا؟ میں بنا نا۔ آپ اگر کسی کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اگلا آپ کے باپ کو گالیاں دے، سبب کون بنا؟ آپ بنے ہیں نا۔ تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، بہن کا، بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ میری شریعت محمدی کا، میرے حضور فرماتے ہیں یہ شریعت محمدی کا مزاج نہیں ہے۔ ماں کی بھی خدمت کر، باپ کی بھی خدمت کر۔ اگر چاہتا ہے مدینے والا نبی راضی ہو، خدا راضی ہو جائے، عبادت قبول ہو، نماز، حج، زکوٰۃ، ساری باتیں قبول ہو، میرے حضور فرماتے ہیں
ماں باپ کو راضی کر، ان کی خدمت کر، جب یہ راضی ہوں گے نا ساری عبادتیں بھی قبول ہیں، مدینے والا نبی بھی خوش ہے، خود خدا بھی اس پر خوش ہو جائے گا۔ ہے توجہ کہ نہیں ہے؟ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ جہاں پر بھی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ نوجوان ہیں، تو کیا یہی مذاق ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں نہیں ہوتا؟ ہر بندہ مذاق میں اٹھ کے ایک دوسرے کے ماں کو گالیاں دیتا ہے، کیوں؟ خیریت ہے؟ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کوئی مکر و فریب کا نام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ واعظ قوم میں پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، ارے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ صرف ہم نام کے مسلمان ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے۔ تو میرے صاحب اگر میں کسی کی ماں کو گالی دوں گا نا، اگلا میری ماں کو گالی دے گا، سبب میں بنا۔ اگر میں کسی کے باپ کو گالی دوں گا، اگلا اگر میرے باپ کو گالی، سبب میں بنا نا۔ اگر میں کسی کی ماں باپ کی عزت کروں گا نا، اگلا میری ماں باپ کی عزت کرے گا، تو یہ نیکی بھی اللہ میرے کھاتے میں درج فرما دے گا، اللہ میرے کھاتے میں درج فرما دے گا۔ اب میں اس پر جتنے حضور کے غلام بیٹھے گئے، میں اس پر اب ساروں کو توجہ چاہتے ہوئے ایک بات کر کے پھر بات سمیٹتا ہوں۔ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پڑھتے ہیں نا قرآن؟ اور پڑھ دیتا ہے اے تار بچا ہے تار۔ اب دیکھیے آگے لفظ ہے، اللہ فرماتا ہے اُفْيُوا وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ آپ لوگوں نے بارہا علماء سے سنا ابھی اف کیا ہوتا ہے؟ اف، آپ نے یہ ترجمہ سنا کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، سنا نا؟ اتنی بات سنی نا؟ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، سنا نا یہ بات؟ اتنی بات سنی نا؟ اب میں عرض کرتا ہوں اف ہے کیا؟ رب جو فرماتا ہے اُفْيُوا، رب جو فرماتا ہے اُفْيُوا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ ہم نے علماء آتے ہیں، قرآن حضرات آتے ہیں، خطبہ آتے ہیں، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں بھی ٹھیک ہے ماں باپ کو اف۔ اب اف جو ہے نا، اف قرآن میں ہے نا، اف ہے کیا؟ امام رازی نے، فخر الدین رازی نے کئی مرتبہ لکھا، اس کے کئی قول کیے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ دو قول پیش کرتا ہوں پھر بات سمیٹتا ہوں۔ امام رازی کہتے ہیں لوگوں سنو اف کیا ہے، ماں باپ کو اف نہ کہو۔ فرمایا اف کیا ہے، یہ اف سمجھاتا ہوں۔ فرمایا اگر تمہارے کپڑے کے اوپر، امامے کے اوپر، ٹوپی کے اوپر، کپڑے کے اوپر، رومال کے اوپر ریت کا ذرہ پڑا ہونا، جی ریت کا ذرہ پڑا ہونا، آپ اس کو ایسے چٹکی سے اڑا دیتے ہیں نا، فرمایا جتنی یہ چٹکی سے ریت کے ذرے کو اڑانے سے آواز پیدا ہوتی ہے نا، ماں باپ کے سامنے اتنی آواز بھی پیدا نہ ہو۔ نہیں فرما رہے توجہ سارے یار، اوف سمجھا رہا ہوں یار، بولیے میرے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ فرمایا ریت کا ذرہ ہے، آپ نے ایسے چٹکی کے ساتھ اس کو اڑا دیا، کتنی آواز پیدا ہوتی ہے نا، ہم خود بھی نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے، اتنی آواز ہے کہ ہمارے کان بھی نہیں سن سکتے، لیکن فرمایا جتنی یہ آواز پیدا ہوتی ہے نا، اتنی بھی آواز پیدا نہ ہو ماں کے سامنے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں لوگوں سنو، جب تمہیں تمہارا باپ بلائے، جب تمہیں تمہاری ماں بلائے، پھر اکڑ کے نہیں آنا، انہوں نے کہ ابا کیا ہے سیر کھانے خیر ہے بھی، ابا سویر دا پیٹتا بیٹھے ایڈا اچھا بلے نے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں لوگوں سنو، میں یہ پیغام نبی کے غلاموں کو، یہ میرے خطبہ جمعہ کا پیغام ہے، اس بات کو دل کی تختی کے اوپر نوٹ کر کے لے جائیں، عمل کریں گے۔ میں تو الحمدللہ سے حق کی بات بلند کر رہا ہوں نا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں لوگوں جب تمہیں تمہاری ماں بلائے، توجہ، تمہارا باپ بلائے، اکڑ کے نہیں آنا۔ فرمایا اس انداز میں آنا ہے جیسے آقا کی خدمت سے جب کوئی غلام بھاگ جائے نا، بادشاہ کے دربار سے کوئی غلام بھاگ جائے نا، پھر اس کو جب فوجی پکڑ کے گرفتار کر کے باندھ کے لاتے ہیں نا، فرمایا باندھا ہوا غلام ڈرا ہوا بھاگا ہوا کس انداز میں آتا ہے؟ کانپتا ہے، ڈرتا ہے، جھجکتا ہے، باندھا ہوا ایسے آتا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں
ماں بلائے تو باپ بلائے، ایسے آؤ جیسے آقا کے سامنے بھاگا ہوا غلام آتا ہے، جیسے آقا کے سامنے بھاگا ہوا غلام آتا ہے۔ اے نوجوانوں سنو اس بات کو، یہ میرا خطبہ تقریباً آپ کے لیے زیادہ ہے، جتنے بزرگ بیٹھے آپ کے لیے بھی ہے۔ اف کیا ہے؟ اف ایک آپ نے سنا نا کہ چٹکی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا امام راضی کہتے ہیں لوگوں سنو، جب آپ کی ماں بیمار ہو جائے، یہ بات بڑی ڈاڈھی گال پہ کرے نا، جب ماں بیمار ہو جائے، باپ بیمار ہو جائے، اتنے بیمار ہو جائیں، وہ لاغر ہو جائیں، ان کا پیشاب کپڑوں میں نکل جائے، اتنی بیماری ہو جائے، اس کو گندی کینسر ہو جائے، یعنی جو بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے، فرمائے امام راضی کہتے ہیں اگر ماں ہے نا، بیٹیاں جب ماں کی گندگی صاف کرتی ہیں نا، گندگی صاف کرتے ہوئے ناک نہ ڈھانپیں، گندگی صاف کرتے ہوئے ناک نہ ڈھانپیں۔ کیوں؟ فرمایا تم ناک ڈھانپو گے شاید ماں کے دل پر ملال آ جائے کہ میری دھی میرے گلو تنگ تھائی کھڑی ہے۔ فرمایا ماں کے دل پر ملال نہ آ جائے۔ فرمایا اگر جتنی بھی بو ہے نا، بو سونگتے رہو، ناک بھی بند نہ کرو۔ نہیں فرمائی توجہ ساروں نے یار، میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ اف سمجھا رہا ہوں، اف۔ فرمایا اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے اگر باپ بیمار ہے، میں اس بات کو اس انداز میں کر دوں سرکی میں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، میں کہ اگر ابا بیمار ہے نا، ابے دا پیشاب وچ نکل گئے تے پتر ابے کو جڑے ویلے دھووے نا، نک بند نہ کر کھڑے، کپڑے نال منہ ولہٹے نا۔ کیوں؟ متا ابے دے دل دے ملال آوے، ابا آکھے میرے کو پتر تنگ تھیا کھڑے۔ امام راضی کہتے ہیں لوگو اوے پیشاب دی بدبو سنگدا رہے، ابے کو دھوندا رہے، جڑے ویلے اے انداز ہو سی نا، ابا ہی خوش ہو سی، اما ہی خوش ہو سی، جڑے ویلے ابا خوش ہے، اما خوش ہے، مدینے والا نبی خوش ہے، خود خدا خوش دی میں سے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اف کیا ہے؟ اف سمجھے نا کہ ہم تو بس یہ ٹھیک ہے اف سے مراد ہے بھی چلو اب نال ہولا والو نا، گندگی آپ اس کی صاف کرتے ہو ہیں، بو ہے نا وہ سونگتے رہو، بو ہے نا وہ سونگتے رہو۔ ماں کی ہے یا باپ کی ہے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے باپ کو صفا کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے رہو، لیکن پھر بھی باپ کے ساتھ خوشی سے پیش آؤ، ماں کے ساتھ خوشی سے پیش آؤ۔ فرمایا یہ ہے اف، یہ ہے اف۔ اب نبی کے غلاموں، ماں کی قدر ان سے پوچھیں جن کی ماں چلی گئی، باپ کی قدر اس سے پوچھیں جس کا باپ چلا گیا۔ یہ ایسے انمول رشتے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ملتے ہیں۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، چاہ کے بھی ساری دنیا پیش کر دیں، ماں دوبارہ زندگی میں نہیں ملتی، باپ دوبارہ زندگی میں نہیں ملتا۔ یہ ایسے انمول ہیرے ہیں، ان کی خدمت کر لے، آج وقت ہے۔ اور سن لے کیا ہوتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ذات برکات، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر کاش آج میں محمد کی ماں آمنہ زندہ ہوتی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے امام، نبیوں کے سلطان۔ فرماتے ہیں بچپنا تھا، ماں چلی گئی، ماں کی پیٹ میں تھا، باپ چلا گیا، تھوڑی سی عمر تھی، ماں چلی گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب اسلام کی ریل پیل ہے، اس ٹائم میں چھوٹا تھا، اب میں بڑا ہو گیا، میں نبی ہوں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، اسلام کی ریل پیل ہے، جبریل آتا ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا کاش، دیکھو نبی ہے نا، نبی ہے لیکن پھر بھی ٹھنڈی آہ پر رہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش آج میں محمد کی ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی جماعت کراتا، میری ماں پردہ سرکا کے مجھے کہتی محمد بات تو سن۔ میرے حضور فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی، عشاء کی نماز ہوتی، فرمایا میں فاتحہ چھوڑ دیتا، اماں کی خدمت میں پیش ہو جاتا آ کر۔ ماں باپ ایسے عظیم رشتے ہیں، آپ جتنی درباروں میں چلے جائیں، کسی مرشد کے پاس چلے جائیں، بڑے سے بڑا چلہ کریں، ہاتھ جمرہ بھی کریں، میرے آقا کی مبارک حدیث ہے اگر ماں ناراض ہے نا حج بھی قبول نہیں ہے، باپ ناراض ہے حج بھی قبول نہیں ہے، گھر میں ہیں ان کی خدمت کریں، وہ دعا کر دیں گے، گھر بیٹھے تمہارا حج ہے، ان کی زیارت کر،
یہ بھی حج ہے، ان کی خدمت کر، جو کچھ ہو جائے اپنی سب کچھ ترجیحات ان پر قربان کر دے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کا با ادب بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔